بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ آج سنیں گے سورہ النحل، قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے۔ النحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہیں۔ اس کا نام سورہ النحل کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ قرآن پاک کی سورہ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کو حکم دیا، پیغام دیا کہ وہ مختلف پھولوں کے رس جمع کرے اور پھر اس کے پیٹ سے شفا بخش شہد نکلنے کا ذکر فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ اگر اس کے ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو رکوع نمبر اس کے 16 ہیں، آیات اس کی 128 ہیں، الفاظ تقریباً 1851 ہیں، حروف تقریباً 7707 ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، البتہ جمہور مفسرین کی نزدیک اس کی چند آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ خصوصی آخری آیت کے بارے میں اختلاف اقوال موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں جب آخری دور تھا تو اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ توحید کا انکار کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کرتے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی یاد دہانی کرانا مقصد تھا، اس لیے اس کو نازل کیا گیا۔ توحید کے دلائل پیش کیے گئے، شرک کی تردید کی گئی، انسان کو شکر گزاری کی تعلیم دی گئی اور رسول اللہ اور مسلمانوں کو استقامت اور صبر کی تلقین کی گئی۔ اس سورت کو بعض مفسرین نے سورۃ النعم بھی کہا ہے، یعنی نعمتوں والی سورت بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے اگر مضامین کی اب تفسیر دیکھتے ہیں تو اس میں توحید اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاند ستارے، سورج، سمندر، دریا، درخت، چند پرند، یہ ان کا ذکر سارا بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہر نعمت انسان کو اپنے رب کی معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کی یعنی کوئی بھی نعمت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان کرتی ہے۔ آگے پھر شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو الہام فرمایا کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھتوں میں اپنے گھر بنائے، پھر مختلف پھولوں سے رس جمع کرے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبق اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کی حکمت کی نشانی ہے۔ آگے شکر گزاری کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ سورت میں بار بار یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ ناشکری انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور پھر عدل و انصاف کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم
دیتا ہے اور وہ بے حیائی، برے کام اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ آگے دعوت دین کا بہترین طریقہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دعوت دینی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین انداز میں گفتگو کرو۔ فرمایا کہ جب بھی آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو اس میں نرمی اختیار کرنی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا بول چال اچھا ہو، آپ کا چہرے کے اوپر ایسے اثرات نہ ہوں کہ جو اگلے بندے پر اپنے اثر چھوڑے، بلکہ آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو، مسکراتا ہوا چہرہ، اور اچھے ادب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ دعوت دی جائے۔ آگے فرمایا کہ صبر اور استقامت، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور مومنین کو صبر کی تلقین کی گئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سورت کا اگر آپ مرکزی خلاصہ دیکھتے ہیں تو سورت نال کو نعمتوں کی سورت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ آسمان، زمین، کھیتیاں، پہاڑ، دریا، سمندر، چند پرند، دیگر چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، شہد کی مکھی ہے، دن ہے، رات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مثال بیان کی گئی اور عدل و انصاف کا جامع حکم اور دعوت دین کا بہترین طریقہ بیان کیا گیا اور صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارے، حکمت سے دین کی دعوت دے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہ ہے سورہ النحل کا خلاصہ تفسیر جو آپ نے سنا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔